بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدیث شریف میں یہ گزرا ہے کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، سوائے اس کے نہیں کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ انما انا قاسم، امام کرمانی نے اس پر ایک سوال کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، اور اس سوال اور جواب سے پھر انما انا بشر مثلکم اس کی جو تفسیر ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ انما جو ہے وہ حصر کے لیے آتا ہے، تو انما انا قاسم، ایک تو صرف ہوتا انا قاسم، یہ ہے انما انا قاسم، میں صرف قاسم ہی ہوں۔ تو اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لحاظ سے حصر بیان کر رہے ہیں، اور وہ قاسم ہونے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناصب کا بند ہونا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ان گنت صفات ہیں، یعنی حصر کا تو یہ مطلب ہے کہ صرف قاسم ہی ہوں اور کوئی صفت نہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی ان گنت صفات ہیں۔ تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ تو امام کرمانی کہتے ہیں سوال کے اندر کیف یصح، یعنی انما انا قاسم، اس کا معنی بنتا ہے ما انا الا قاسم، ما انا الا قاسم، تب یہ اثر بنے گا ما انا الا قاسم۔ تو کہتے ہیں کیف یصح وَلَهُ صِفَاتٌ اخرى، یہ کیسے صحیح ہوگا کہ آپ صرف قاسم ہی ہیں حالانکہ آپ کی تو اور بھی بہت سی صفات ہیں، مثل کونہ رسولا و مبشرا و نذیرا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ کیسے صحیح ہوگا انما انا قاسم؟ اب اسی پر جو ہے وہ انما انا بشر مثلکم، اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں گے۔ تو اس کا یہ جواب دیتے ہیں الحصر انما ہوا بالنسبۃ الی اعتقاد السامع، کہ حصر تو یقیناً ہے، انما کا کلمہ حصر کے لیے ہی آتا ہے، اور یہاں بھی حصر کے لیے انما انا قاسم، مگر حصر ہے مخاطب اور سامع کے اعتقاد کے لحاظ سے، مخاطب اور سامع کے اعتقاد کے لحاظ سے حصر ہے۔ اور یہاں یہ حدیث شریف اس کا جو شان ورود ہے تو سامع کا اعتقاد تھا کان السامع معتقدا کونہ معطیا، یعنی سامع اعتقاد کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معطی ہیں، تو اب انما سے صرف اس چیز کی نفی ہوگی جو سامع کا اعتقاد ہے، باقی کی نفی نہیں ہوگی۔ جو سامع کے اعتقاد میں چیز ہے صرف انما کا اثر اس کے لحاظ سے ہے، یعنی اس کی نفی ہوگی، باقی کی نفی نہیں ہوگی۔ فلا ینفی الا ما اعتقدہ السامع لا کل صفت من الصفات، لہذا ہر صفت کی نفی نہیں ہے، صرف جو مخاطب کا عقیدہ ہے اس کی نفی ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، یعنی یہ ساری چیزیں آج بھی عوام میں بھی اسی طرح رائج ہیں
جیسے اس زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا یا حدیث سامنے آ رہی تھی، صرف جو ہے وہ کتابوں میں ان اصطلاحات کا ذکر ہے جو عوام کو اصطلاحات کا پتہ نہیں، لیکن جن مفاہیم پر وہ اصطلاحات ہیں وہ آج بھی ان پڑھ طبقہ بھی اس کو سمجھتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے اس کے بارے میں مخاطب کو یہ ہے کہ یہ حافظ بھی ہے اور درس نظامی بھی پڑھا ہوا ہے، مخاطب یہ سمجھتا ہے، تو اب بتانے والا کہتا ہے سوائے اس کے نہیں کہ میں حافظ ہوں، سوائے اس کے نہیں کہ میں حافظ ہوں، تو اب اس کی نفی جو ہے وہ عالم ہونے سے ہے، جو مخاطب نے اس کو عالم سمجھا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ ہر باقی صفت سے نفی ہے، یعنی وہ کسی کا باپ بھی ہے، کسی کا بیٹا بھی ہے، کسی کا بھائی بھی ہے، وہ کاتب بھی ہے، وہ ہو سکتا ہے شاعر بھی ہو، وہ ڈرائیور بھی ہو، اس کے اور کئی اوصاف ہوں، لیکن مخاطب چونکہ اس کو حافظ کے ساتھ عالم بھی سمجھتا ہے تو وہ کہتا ہے انما انا حافظ، سوائے اس کے نہیں کہ میں حافظ ہوں۔ اب یہ حصر یقیناً ہے، لیکن یہ حصر ہے مخاطب کے عقیدے کے مطابق، یعنی جو وہ اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ عالم بھی ہے، اس نے اس کی نفی کرنے کے لیے یہ لفظ بولے ہیں انما انا حافظ۔ اب اگر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے کہ وہ کاتب بھی ہے تو کوئی کہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تم تو کہتے ہو میں صرف حافظ ہوں، تو اب یہاں جس پس منظر میں اس نے یہ کہا کہ میں صرف حافظ ہوں، وہ نفی مقصد عالم ہونے کی تھی، کاتب ہونے کی نہیں تھی۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مخاطب جو ہے اسے کاتب سمجھتا ہو اور وہاں وہ کہے کہ میں صرف حافظ ہوں، تو پھر کاتب کی نفی ہوگی، عالم کی نفی نہیں ہوگی۔ تو یہ انما آتا حصر کے لیے ہے، لیکن حصر اس چیز کے لحاظ سے جو مخاطب یا سامع کے اعتقاد میں ہے اس کے لحاظ سے اس میں حصر ہوتا ہے، یعنی حصر کا معنی ہوتا ہے بند ہونا، تو اس وصف پر یہ بند ہوتا ہے، اور جو جس سے اس کی نفی مقصد ہوتی ہے وہ جو مخاطب اس کے بارے میں گمان کر رہا ہوتا ہے اس کی نفی مقصود ہوتی ہے۔ باقی جو ہے وہ اس کے اندر پھر آگے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کسر قلب اور ایک ہوتا ہے قصر افراد۔ قصر حصر کے معنی میں بھی ہے، جس طرح انما حصر کے لیے ہے اس طرح انما قصر کے لیے بھی ہے۔ تو قصر یا حصر کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک کہتے ہیں قصر قلب اور ایک ہے قصر افراد۔ قلب کا مطلب ہوتا ہے کہ مخاطب ایک چیز کے ساتھ اسے متصف سمجھتا ہے، اور متکلم یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ تم مجھے متصف سمجھتے ہو میں اس کے ساتھ متصف نہیں، میں تو اس کے برعکس ایک دوسری صفت کے ساتھ متصف ہوں۔ تو یہ ہے کسر قلب۔ اور افراد یہ ہوتا ہے کہ مخاطب اسے دو صفتوں کے ساتھ متصف سمجھتا ہے، یہ کہتا ہے میں دو کے ساتھ متصف نہیں، میں ایک کے ساتھ متصف ہوں، دو کے ساتھ متصف نہیں، ایک کے ساتھ متصف ہوں۔ مثال کے طور پر مخاطب جو ہے وہ اسے عالم سمجھتا ہے اور یہ عالم نہیں ہے، تو یہ کہتا انما انا حافظ، اس کو کہیں گے کسر قلب، یعنی قلب ہے بدلنا، کہ جس کے ساتھ وہ متصف سمجھتا ہے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ متصف نہیں ہوں بلکہ میں ایک اور صفت کے ساتھ متصف ہوں۔ وہ اسے حافظ نہیں سمجھتا بلکہ اسے عالم سمجھتا ہے،
اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں حافظ ہوں۔ تو اب بالکل اپوزٹ ہے، تو یہ کہتا انما انا حافظ، سوائے اس کے نہیں کہ میں حافظ ہوں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کسر قلب۔ قلب کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، بدلنا، پھیرنا۔ تو یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ مخاطب تجھے عالم تو سمجھتا ہے، حافظ نہیں سمجھتا۔ تم بتانا چاہتے ہو کہ میں عالم نہیں ہوں، میں حافظ ہوں، تو یہ ہوگا کسر قلب، یہ ہوگا انما انا حافظ۔ اور افراد یہ ہے کہ مخاطب تجھے دو صفتوں سے متصف سمجھتا ہے، وہ تجھے حافظ بھی سمجھتا ہے اور تجھے عالم بھی سمجھتا ہے۔ اور اب تم کہتے ہو انما انا حافظ، تو اب یہ کسر افراد ہوگا کہ میں دو صفات کے متصف نہیں ہوں، میں ایک صفت سے متصف ہوں۔ اور وہ ایک صفت سے نہیں مانتا، وہ دو کے ساتھ مانتا ہے۔ تو یہاں ایک پر بند کرنا، اس کے لیے انما جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا۔ تو اتنا فرق ہے، اور یہ یعنی اصطلاح کے لحاظ سے جہاں آیا ہوا ہو وہاں پھر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کسر قلب ہے یا کسر افراد ہے۔ تو یہ تب ہے جب مخاطب کا عقیدہ سامنے موجود ہو۔ تو اس میں سر فہرست یہ ہے کہ انما حصر کے لیے آتا ہے، لیکن حصر کس کے لحاظ سے؟ اعتقاد سامع کے لحاظ سے، اعتقاد مخاطب کے لحاظ سے اس میں حصر ہوتا ہے۔ ہر صفت کے لحاظ سے حصر نہیں ہوتا۔ اور پھر حصر کی دو قسمیں ہیں، یا قصر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کسر قلب اور ایک ہے کسر افراد۔ اب یہاں پر انما انا قاسم، تو جس وقت مخاطب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موتی سمجھتا ہے، معطی، عطا کرنے والا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے ہیں، فرمانا چاہتے ہیں کہ میں موتی نہیں ہوں، میں قاسم ہوں۔ تو اب یہ کون سا کسر ہوگا؟ کسر قلب، کسر قلب، کہ جو مخاطب سمجھتا ہے اس کی نفی، اور جو نہیں سمجھتا اس کا اثبات۔ کہ مخاطب جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معطی ہیں، اور سرکار بتانا چاہتے ہیں میں معطی نہیں ہوں۔ اور مخاطب سمجھتا ہے کہ معطی ہیں، قاسم نہیں ہیں۔ سرکار بتانا چاہتے ہیں کہ میں قاسم ہوں، معطی نہیں ہوں۔ تو اس وقت انما انا قاسم اعتقاد سامع ہے معطی ہونے کا، اور سرکار فرما رہا ہے انما انا قاسم، تو یہاں حصر ہے، قصر ہے، اور اس کو کہتے ہیں قصر قلب۔ وحینئذ، یہ لکھتے ہیں وحینئذ ان اعتقاد، اگر سامع اعتقاد رکھے انہ معطن لا قاسم فیکون من باب کسر القلب، اے ما آنا الا قاسم اے لا معطن، تو یہ اب کیا ہوگا؟ کسر قلب۔ وَإِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ قَاسِمٌ وَمُعْطٍ، اگر مخاطب یہ اعتقاد کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قاسم بھی ہیں اور معطی بھی ہیں، تو اب سرکار جب فرمائیں انما انا قاسم، تو یہ کیا ہوگا؟ کسر افراد۔ تو اس واسطے یہ آگے کہتے فَيَكُونُ مِن كَسْرِ الْإِفْرَاد، تو اب یہ کسر افراد ہوگا۔ لا شرکت فی الوصفین بل انا قاسم فقط، کہ دونوں وصف کی شرکت نہیں ہے کہ دونوں اکٹھے پائے جائیں، یہاں پر ایک وصف ہے، وہ ہے قاسم ہونے کا۔ تو یعنی یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ مخاطب جو ہے جس وصف سے متصف سمجھتا ہے اور متکلم اس کے ساتھ متصف نہیں ہے، تو انما بولا جائے گا کہ جو تم سمجھ رہے ہو وہ وصف نہیں، دوسرا وصف ہے، تو وہ پھر کیا ہوگا؟ کسر قلب۔ اور جب وہ دو اوصاف کے ساتھ متصف سمجھتا ہو اور ان میں سے متکلم یہ بتانا چاہے کہ میں ایک کے ساتھ متصف ہوں، دو کے ساتھ متصف نہیں ہوں، تو اس کو کیا کہیں؟ کسر افراد۔
تو یہ قرآن مجید میں، حدیث شریف میں اور باقی ساری عربی عبارات میں اس کا بڑا دخل ہے۔ اب یہ جو قل انما انا بشر مثلکم، اس قانون کی روشنی میں اس کی تفسیر کی جائے گی کہ انما انا بشر، اس کے اندر حصر کس لحاظ سے ہے؟ یعنی ایسے نہیں کہ صرف بشر ہی ہوں اور کوئی صفت نہیں، جس طرح امام کرمانی نے یہاں سوال کیا، تو اگر وہ مطلب لیا جائے جو عام دیوبندی وہابی لیتے ہیں یا عام سمجھنے میں کہ اس بشریت پر ہی بند ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی اوصاف نہیں ہے، تو یہ ہوگا امام کرمانی کا سوال، کیف یصح، یہ کیسے صحیح ہے؟ وَلَهُ صِفَاتٌ أُخْرَى مثل کونہ رسولا و مبشرا و نذیرا، کہ آپ کی تو اور بھی بہت سی صفات ہیں۔ تو اس سے پھر جواب کیا آئے گا کہ انما جو ہے بالنسبت الی اعتقاد السامع، یہ سامع کے اعتقاد کے لحاظ سے یہاں پر حصر ہے، باقی ہر صفت کے لحاظ سے حصر، یعنی اعتقاد سامع کے لحاظ سے باقی کی نفی ہے، ویسے ہر کی نفی نہیں ہے، یعنی سامع کیا سمجھتا تھا اس کے مقابلے میں یہ حصر ہے، باقی ہر صفت کے لحاظ سے حصر نہیں ہے۔ اب اس قانون کے مطابق اگر تو جب یہ آیات نازل ہوئیں قریش مکہ کے مقابلے میں، ان میں سے کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہہ رہا تھا، محمد نور، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند تھا کہ یہ بندہ نور نہ کہے، تو اس کے جواب میں اگر سرکار سے کہلوایا گیا کہ قل انما انا بشر، تو پھر مطلب یہ کسر قلب ہوگا کہ تم مجھے نور سمجھ رہے ہو، میں تو صرف بشر ہوں، مطلب نور نہیں بشر ہوں۔ یہ تب ہوگا کہ جب معاشرے میں مخاطب یہ کہتا پکڑا جائے، مخاطب کا یہ اعتقاد کہیں ثابت ہو، مخاطب کے طرف سے یہ قول کہیں پایا جائے کہ مخاطب جو ہے وہ کہہ رہا تھا نور، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا کہ ان کی غلطی دور کرو کہ یہ آپ کو نور کہہ رہے ہیں، آپ کو انما انا بشر، کہ میں تو صرف بشری ہوں، تو پھر یہ ہوگا کہ باقی صفات کے لحاظ سے تو بات ہی نہیں ہو رہی، مخاطب کا جو عقیدہ تھا اس کی نفی مقصود ہے، اور اس کا عقیدہ جو یہ تھا نور ہونے کا۔ اب یہ دیوبندی وہابی موقف ثابت ہو سکتا، لیکن قیامت تک وہ یہ پس منظر مخاطب کا یہ اعتقاد ثابت نہیں کر سکتے کہ جس کے مقابلے میں پھر یہ فرمایا گیا ہو۔ ہر صفت کی نفی تو مقصد نہیں کہ ہر صفت میں ایک صفت نور بھی اس کی بھی نفی ہو جائے اور باقی مبشر نذیر بشیر ہونے کی نفی ہو جائے، یعنی انہیں یہ ہو کہ ان کے ضمن میں اس کی بھی ہو، ایسے تو نفی ہو نہیں سکتی، چونکہ پھر نبی ہونے کی بھی نفی ہو جائے گی، رسول ہونے کی نفی ہو جائے گی، اور ہزارہا یا انگنت صفات کی نفی ہو جائے گی۔ نفی اس کی ہونی ہے جو اعتقاد سامع میں ہے، یا وہ کسر قلب ہوگا یا کسب افراد ہوگا۔ تو کسر قلب کی صورت میں یعنی مخاطب کا یہ اعتقاد ثابت کرنا پڑے گا کہ اس وقت کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا تھا جس کا رد کرنا مقصد تھا، اور تھے بھی وہ، چونکہ پیچھے جو پس منظر ہے گفتگو کفار سے ہے کہ تھے کفار سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ انما انا بشر، کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں بشر ہوں، تو پھر ہوتا کہ وہ نور مان رہے تھے تو حصر کی آیت آ گئی کہ نور نہیں بشر ہوں۔ تو یہ اعتقاد سامع وہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، تو جب یہ ثابت نہ ہو تو
اس آیت سے نورانیت کی نفی نہیں ہو سکتی، اور بشریت میں جھگڑا نہیں ہے۔ بشریت کے اس بات ہمارے جو بحث چلتی ہے اہل سنت سے ان دیوبندیوں کی، وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بشریت کی نفی کرتے ہوں اور قرآن بشریت کا اس بات کرے تو پھر ہمارے خلاف یہ آیات پڑھیں۔ تو اس میں ہمارے نزدیک بشریت کا انکار تو قرآن کا انکار ہے، چونکہ قرآن میں بشریت کا ذکر ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ بشریت میں فرق بہت زیادہ ہے، لیکن خود بشریت تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو اس لیے یہاں یعنی یہ سراسر دھاندلی ہے کہ اعتقاد سامع اس زمانے کا ثابت کیے بغیر جب اس آیت سے نورانیت کی نفی کی جائے۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ پھر اعتقاد سامع کیا تھا؟ چلو نور نہیں تھا، اب وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ نور والا تو اعتقاد سامع نہیں تھا، لیکن پھر کیا تھا کہ جس کے جواب میں یہ کہا گیا؟ اگر اس کے علاوہ کوئی تھا تو پھر تو ظاہر ہے کہ نفی اس کی ہوگی، نور کی نفی نہیں ہوگی۔ تو ہم نے پھر یعنی خود قرآن سے ثابت کیا ہے کہ اعتقاد سامع کیا تھا۔ یہ جو وہ ہمارا رسالہ ہے قل انما انا بشر مثلکم کی قرآنی تفسیر، اس کے اندر یا وہی پھر اس میں ہے مفہوم قرآن بدلنے کی واردات کے لحاظ سے کہ اعتقاد سامع کیا تھا جس کو یہ کہہ کے اس کی نفی کی گئی۔ تو یہ دو جگہ آیت موجود ہے حامیم سجدہ میں، ایک اس جگہ اور ایک اس سے پہلے یعنی وہ سورہ کہف کے اندر 16ویں پارے میں جو حامیم السجدہ میں ہے قل انما انا بشر مثلکم، اس سے پہلے کیا ہے؟ پہلے اعتقاد سامع کا ذکر ہے آیت میں، اور یہ بھی واضح ہوگا کہ وہ اعتقاد سامع کافر تھا، سامع کوئی صحابہ نہیں تھے یعنی جن سے یہ بات کی جا رہی تھی، وہ مخاطب جس کی طرف کلام کا رخ تھا اور ہے وہ کفار تھے۔ کس طرح؟ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ اعراض کرنے والے جو ہیں ان کا ذکر آ رہا کہ اکثر نے ان میں سے اعراض کیا اور وہ حق سننے والے نہیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اب یہاں سے آگے اعتقاد سامع ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ اب صحابہ تو یہ نہیں کہہ رہے تھے، صحابہ نے تو مانا ہوا تھا، انہوں نے کہا، اعراض کرنے والوں نے کہا قلوبنا، ہمارے دل، فی اکنہ، پردوں میں ہیں۔ کس لحاظ سے؟ مما تدعونا الیہ، جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہو، یہ دعوت ہمارے دلوں تک پہنچتی ہی نہیں ہے، کیونکہ اس دعوت اور ہمارے دلوں کے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے، یعنی ہمارے دل معاذ اللہ سیل ہیں، آپ جو کہتے ہو یہ دلوں میں بات داخل ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں یعنی یہ بتانا چاہتے تھے کہ سرکار کو تبلیغ کے لحاظ سے آپ کا جو ہے وہ حوصلہ توڑنا چاہتے تھے کہ محنت وہاں کرو جہاں کوئی فائدہ ہونا ہے، ہمارے اوپر تبلیغ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تمہاری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ یعنی گویا کہ یہ بتانا چاہتے تھے آپ کی کوئی بولی اور ہے، ہماری بولی اور ہے۔ یعنی جس طرح کوئی ہو انسان اور بھینسوں کو پڑھا رہا ہو، ڈنگروں کو، تو کہا جائے گا کہ ان پر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم کسی انسان کو پڑھاؤ۔ تو وہ کہہ رہے تھے قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، یعنی ہمیں تبلیغ تب کرو جب کانوں سے آواز اندر جائے،
ہمارے کان سنتے ہی نہیں آپ کہتے کیا ہو۔ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ، ہمارے تو آپ کے درمیان پردے ہیں، پردہ موجود ہے۔ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ یعنی ہمیں نہ آ کے کہا کرو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ پڑھو، ہمیں تبلیغ نہ کیا کرو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے جانوروں کو کہ جن کی یہ بولی نہیں جو آپ بولتے ہو، کہ انہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تو ایسے ہمیں یہ کوئی پتہ نہیں چلتا، تو آپ کیوں ہمیں تبلیغ کرتے ہو؟ فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، آپ کا اپنا رستہ ہے، ہمارا اپنا ہے، آپ ہمیں آ کے تبلیغ نہ کیا کریں، اور نہ اس تبلیغ کا کوئی فائدہ ہے اس پر۔ یہ تھا اعتقاد سامع کہ ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ ہے۔ یہ تھا اعتقاد سامع کہ آپ کی جو لینگویج ہے ہمارے کانوں کے اندر آتی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے۔ یہ تھا اعتقاد سامع کہ قلوبنا فی اکنہ، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ خلاصہ کیا؟ آپ کوئی اور مخلوق ہیں، معاذ اللہ ہم اور مخلوق ہیں، یعنی ہمارے درمیان مناسبت ہی کوئی نہیں فیض لینے دینے کی، یعنی آپ دیں اور ہم لیں، یہ مناسبت ہوتی تو ہمیں فیض ملتا۔ یعنی تاثر دے رہے ہیں کہ معاذ اللہ کی پتہ نہیں آپ جن ہیں ہم اور مخلوق ہیں، یہ تھا اعتقاد سامع۔ تو اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی نوع انسانی میں سے ہوں، میری آواز وہی ہے جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے، اور یہ آواز جو ہے تم بھی انسان ہو۔ یہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تمہارے کانوں میں ڈانٹ ہیں، کوئی ڈانٹ نہیں ہے، میری آواز جاتی ہے تمہیں، میری آواز تمہارے دلوں تک جاتی ہے، اس آواز کے سامنے دلوں پر کوئی غلاف نہیں ہے، آواز پہنچتی ہے۔ یہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، کوئی حجاب نہیں ہے۔ اس اعتقاد سامع کی یہ نفی ہے، انما انا بشر، کہ میں جن نہیں ہوں کہ جس کے سے تم سن نہ سکو صحیح، یا میں فرشتہ نہیں ہوں کہ تم کہو کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہے ہو، ہم نظر آتے تو ہمیں پتہ چلتا کوئی بول رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نوع انسانی میں سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے، اور میں وہ بولی بولتا ہوں جو تمہیں سمجھ آتی ہے، اور اس لحاظ سے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمہارے اور ہمارے جو تم حجاب کی بات کرتے ہو کوئی حجاب نہیں ہے، میں تمہیں نظر آ رہا ہوں، میں تمہیں بولتا محسوس ہو رہا ہوں، حواس خمسہ تمہارے حاضر ہیں، تم مجھے دیکھ رہے ہو، اور یہ صرف تم فراڈ کر رہے ہو درمیان میں کہ ڈانٹ ہیں اور پردے ہیں اور دل پردوں میں ہیں۔ انما انا بشر، یہ اس اعتقاد سامع کے جواب میں تھا۔ یہاں ایسا نہیں تھا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ نور ہو نور ہو، آپ تو نور ہو، اور سرکار کہ نہیں میں تو بشر ہوں، ایسا ہرگز۔ یہ ہے اس کی تفسیر قرآن کے ذریعے اور قانون کے ذریعے، کہ قانون اس کا یہ ہوتا ہے، اعتقاد سامع کی نفی ہوتی ہے، ہر صفت کی نفی۔ یہاں بھی انما انا بشر میں ہر صفت کی نفی مقصود، صرف اعتقاد سامع کی نفی مقصود ہے، اور اعتقاد سامع کا خلاصہ بن رہا تھا یعنی بشریت کی نفی، کہ اگر آپ بشر ہوتے پھر تو آپ کی بولی کی ہمیں سمجھ آتی، آپ تو بشر ہے ہی نہیں، آپ تو انسانی مخلوق سے تعلق نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان حجاب ہے، آپ ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ یہ ساری چیزیں اس میں موجود تھیں، اور بشر کہہ کے اس کو ثابت کیا گیا کہ میں جن نہیں ہوں اور نہ فرشتہ ہوں کہ میں نظر نہ ہوں، میں نظر آ رہا ہوں، اور میری بولی تمہارے کانوں تک جاتی ہے اور دلوں تک پہنچتی ہے اور تمہیں سمجھ آتی ہے، لیکن تم مان نہیں رہے۔ میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ حجاب نہیں ہے، لہذا میں تمہیں تبلیغ کروں گا، کہ جب پوری کوشش کروں گا کہ
تم ہٹ دھرمی چھوڑو جو تو کہتی ہو کہ درمیان میں پردے ہیں، پردے درمیان میں نہیں ہیں۔ انما انا بشر، یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مثلکم میں بھی اب یہاں یہ جو چیزیں پس منظر میں ہیں وہ ڈسکس ہوں گی۔ اب مثلکم میں ہمہ جہت مثلیت نہیں ہے، ورنہ سرکار اعلیٰ ترین مخلوق ہیں اور وہ ادنا ترین مخلوق ہیں۔ سرکار پر وحی آتی ہے، ان پر وحی نہیں آتی۔ سرکار رسول ہیں، وہ غیر رسول ہیں۔ سرکار مبشر نذیر ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ یعنی ہزار ہا بلکہ لاکھوں کروڑوں فرق ہیں۔ مثل کے اس بات میں کہا جا رہا ہے جو ان کا مقصد تھا کہ آپ کی بولی انسانوں والی نہیں، تو آپ نے میں انسانوں والی بولی بولتا ہوں۔ یعنی یہ لفظ اور زبان اور یہ سب کچھ، یہ کہ تم حیوانوں سے تعلق نہیں رکھتے، تم انسانوں سے تعلق رکھتے ہو، اور تم وہ بولی سن رہے ہو جو تمہیں مناسبت ہے درمیان میں میری، اور مناسبت تب ہوگی جب مثلیت ہوگی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم بھینسیں ہو اور میں انسان ہوں اور مثلیت نہیں ہے۔ یہ مثلیت ہے کہ تم بھی اللہ کی مخلوق ہو، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، اور میں وہ بولی بول رہا ہوں جو انسان بولتے ہیں، تم بھی انسان ہو، تم وہ سمجھتے ہو۔ اور یہ ساری چیزیں یعنی جو ماقبل میں وہ انکار کر رہے تھے، اسی کا ہی مثلیت میں بھی اس بات ہے۔ تو باقی ہر جہت میں یا اور جس طرح وہ رٹ لگاتے ہیں دیوبندی وہابی، ایک جیسا وہ مقصد ہے ہی نہیں۔ جو ماقبل میں جو چیز تھی اس کے لحاظ سے خود قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ پہلے وہ کیا کہہ رہے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کیا، اور قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ الفاظ آگے سارے بولے۔ اور وویل للمشرکین، یعنی یہ بھی معین ہوا کہ گفتگو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس لحاظ سے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ مخاطب ہوں، اگرچہ قرآن تو وہ سن رہے تھے، لیکن بات کی جا رہی تھی اس ماحول کے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ماقبل والی گفتگو کی تھی۔ یہ ایک آیت ہے، یہ یعنی جس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، یعنی سراسر دھاندلی پر ان کا موقف ہے جو انہوں نے بنایا ہوا۔ اب دوسری آیت جو ہے اس میں ماقبل کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، محبوب فرما دو اگر سمندر ہوتا میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو سمندر بھی ختم ہو جاتا، قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوتے۔ اتنے زیادہ کلمات ہیں کہ اگر وہ سمندر روشنائی بنتے تو کلمات ختم نہ ہوتے، یہ روشنائی ختم ہو جاتی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم اسی کی مثل لے آتے عذر روشنائی کے اور بھی سمندر، تو وہ بھی ختم ہو جاتا اور یہ کلمات ختم نہ ہوتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ۔ اب یہاں پر جو اعتقاد مخاطب ہے وہ بھی وہ نور والا نہیں ہے، نور والا نہیں ہے کہ مخاطب نے مثلا اس طرح ہوتی معاذ اللہ آیت قالوا انما انت نور قل انما انا بشر مثلکم، یعنی کوئی ایسی آیت ہوتی کہ وہ محبوب آپ کو نور کہتے ہیں اور آپ کہیں نہیں نہیں میں تو بشر ہوں۔ یہاں اعتقاد مخاطب جو ہے وہ کلمات کی کثرت ہے، اللہ کے کلمات کی کثرت ہے۔ تو اس کے ذکر سے یعنی یہ اعتقاد مخاطب میں سوال آ رہا تھا کہ کیا محبوب آپ یعنی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کلمات الہی کا احاطہ کرنے والے ہیں؟ اس سے ہوگا کہ اللہ کی علوم کا احاطہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس احاطے کی نفی کرنا چاہتے ہیں، چونکہ آپ کا ہمارے حد و خیال سے وراء الورا علم ہے،
لیکن اللہ کے لحاظ سے تو بالآخر اس کی ایک حد ہے، یعنی اگرچہ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اگرچہ آپ کے علوم کی ایک جھلک لوح اور قلم ہے، لیکن اللہ کا علم تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو اب یہ مطلب تھا کہ میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اور مجھے ان کلمات کا احاطہ نہیں ہے۔ اس عدم احاطہ کو ثابت کرنا مقصد تھا، نہ کہ نور کی نفی کرنا مقصد تھا۔ نور کی نفی کا تو دور دور تک اعتقاد سامع کے لحاظ سے یا سوال کے لحاظ سے کوئی ذکر نہیں ہے، چونکہ ما قبل جو ہے وہ اللہ کے کلمات کی کثرت جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں، جو ہمارا مثلا عقیدہ ہے کہ آپ ذاتی طور پر نہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ میں الوہیت نہیں ہے، میں بشر ہوں، اللہ کی مجھ پہ وحی ہوتی ہے، تو اس وحی کے ذریعے یعنی اللہ کی کلمات کا مجھے علم ہے، اور اللہ کا علم مجھ سے کہیں زیادہ ہے، یعنی میرا علم اللہ کے برابر نہیں کہ میں نے اللہ کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہو۔ یعنی یہ مطلب خلاصہ بنے گا کہ پس منظر علم کے موضوع کا ہے، یہ نورانیت کے موضوع کا پس منظر نہیں ہے۔ تو قل انما انا بشر مثلکم کی جتنی بھی بحث ہوگی وہ ما قبل کے کلمات کے علم اور اذنی معاملات میں ہوگی، نورانیت کے لحاظ سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کسر قلب ہے دونوں جگہ۔ اور باقی یہ ہے کہ نور اور بشر عربی زبان کے لحاظ سے نورانیت اور بشریت میں تضاد نہیں۔ نورانیت اور بشریت میں جب دو چیزوں میں تضاد ہو تو پھر ایک کے اثبات سے دوسری کی نفی ہو جاتی ہے۔ جب دو چیزوں میں تضاد ہو پھر ایک کے اثبات سے دوسرے کی نفی ہو جاتی ہے۔ مثلا کہیں گے دن ہے، اب دن ہے تو نفی ہو جائے گی رات نہیں، رات ہے تو نفی ہو جائے گی دن نہیں، سواد ہے تو نفی ہو جائے گی بیاض نہیں، بیاض ہے تو نفی ہوگی سواد نہیں۔ تو نور بشر ایسے بھی نہیں آپس میں کہ ایک کے اثبات سے دوسرے کی نفی ہو۔ تو جب دو جدا جدا چیزیں ہیں تو مطلب کیا ہوگا، جس کا اثبات ہوا اس کا اثبات ہوا، مگر دوسرے کی نفی اس سے نہیں ہوئی، دوسرے کی نفی اس سے نہیں ہوئی۔ اب اس میں دلیل ہے ہماری، مثلا دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نور بھی ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئے تو ان پر لفظ بشر کا اطلاق کیا گیا، تو یہ دونوں اکٹھے ہو گئے، ازداد ہوتے تو اکٹھے نہ ہوتے۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے یعنی بات کرنے کا، تو اس بات ہوگا اور اس بات پر جھگڑا نہیں ہے، اور یہ ہمارے خلاف یہ آیات پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لحاظ سے کہ ہمارا رد کرنا کسی کا مقصد ہو، وہ تب ہو جب ہم بشریت کے منکر ہوں، تو ہم بشریت کے منکر نہیں ہیں۔ یعنی حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا دامن دلیل سے خالی ہے، تو وہ پھر خلط مبحث کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے جو چیز ہے اصل موضوع وہ نورانیت کا اثبات ہے، اور ان کے نزدیک نورانیت کی نفی یہ اصل موضوع ہے، اور وہ موضوع بناتے ہیں بشریت کا اثبات، اور یہ سراسر دھوکہ ہے۔ بشریت کا اثبات یا بشریت کی آیات پڑھنا یہ تب انہیں مفید ہو موضوع مناظرہ میں جب مناظرہ اس پر ہو رہا ہو کہ بشر ہیں یا بشر نہیں ہیں، تو یہ تو اختلافی ہے ہی نہیں، بشر ہونے میں اتفاق ہے۔
اختلاف ہے نور ہیں یا نور نہیں ہیں. ہمارے نزدیک نور ہیں، ان کے نزدیک نور نہیں ہیں، تو ہمارے اوپر لازم ہے نور ہونے کی دلیل، ان کے نزدیک لازم ہے نور نہ ہونے کی دلیل. تو بشر میں جھگڑا ہی نہیں ہے، لہذا بشر والی کوئی آیت وہ بطور دلیل ہمارے خلاف پیش ہی نہیں کر سکتے. اب ہمارے ذمے نور والی ہیں، اور وہ آیات بھی ہیں، وہ احادیث بھی ہیں، اور ان کے نزدیک نور کی نفی کی دلیل کی ضرورت ہے انہیں اصول کے مطابق، اور وہ ان کے نزدیک ایک بھی نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. جو بھی ہیں وہ ساری بشریت کے اس بات کی ہیں، اور بشریت کے اس بات کی دلیل کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود ہی ثابت پہلے ہے ہمارے لحاظ سے. وہ کوئی ایسا فرقہ ہو جو بشریت نہ مانے تو ان کے مقابلے میں وہ دلیل پیش کریں. باقی وہ علیحدہ ہے کہ بشریت میں فرق ہے، لیکن بشریت کا انکار تو نہیں ہے. اب یہاں پر یعنی ان کا جو اس کے مطابق جو دلیل چاہیے وہ دلیل یوں بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے معاذ اللہ وما ارسلناک نورا، ہم نے آپ کو نور بنا کے نہیں بھیجا. یا اللہ تعالیٰ فرمائے لست بنور، آپ نور نہیں ہیں. یا معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لست بنور، میں نور نہیں ہوں. یا صحابہ کہ ما کان نورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے. تو یہ اللہ سے لے کر صحابہ تک یعنی کوئی بھی ایسا ضعیف قول بھی نہیں ہے. آیت تو آیت رہی، حدیث تو حدیث رہی. جو مومنین اولین ہیں ان کا ایسا کوئی قول بھی نہیں ہے. تو یہ بالکل خالی ہاتھ ہیں. اس واسطے خلط مبحث سے یہ اپنا وقت گزار رہے ہیں. خلط مبحث کہ جس میں جھگڑا نہیں اس میں جھگڑا بنا کے، جھگڑا شو کر کے. باقی مثل میں وہ ہے من وجہ مثلیت، من کل الوجوہ مثلیت مراد نہیں ہے. اور ویسے اس چیز کو جب انہیں سمجھانا مقصد ہو تو مثل کی آپ دوسری آیت پڑھ سکتے ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 38، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم، امم امثالکم، کہ زمین میں کوئی چوپایا نہیں اور نہ کوئی وہ پرندہ جو کہ اڑتا ہے اپنے دو پروں سے، مگر وہ کیا ہے؟ تمہاری مثل امت ہے. الا امم امثالکم. اب دابہ میں کتا بھی ہے، دابہ میں خنزیر بھی ہے، اور طائر میں کوا ہے، یا اس طرح کے جو بھی ہیں، ان سب کو کہا گیا کہ وہ تمہاری مثل ہے، وہ تمہاری مثل ہے. تو اب یہ جس مثل میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں لفظ میں، وہی لفظ یہاں بھی ہے. تو اگر اوپر مثل بننا چاہتے ہیں تو پھر نیچے بھی مثل بنے. تو نیچے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بطور خاص ہی نہیں فرمائے گا کہ تم خنزیر کی مثل امت ہو. یہ جو منکرین نور ہیں کہ تم کووں جیسے ہو، تم کتوں جیسے ہو، جو کہ مثل کا لفظ تو موجود ہے. تو اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت مثلیت من وجہ ہے، اور من کل الوجوہ جو ہے وہ مراد وہ کیا ہے؟ مخلوق ہونا، کہ ان کا رازق بھی اللہ ہے، تمہارا رازق بھی اللہ ہے. انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن فرق تو زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے. تو جب اپنے لحاظ سے فرق دیکھ رہے ہیں اپنے نچلوں سے، تو پھر جو ان کے اوپر ہیں وہاں پھر جفا کیوں مارتے ہیں کہ ہم ایک جیسے ہیں، ہم ایک جیسے ہیں. تو مثل کی سمجھ اس آیت سے ان کو دلانی چاہیے کہ
اگر بشر مثلکم میں مثل ہے تو پھر امم امثالکم میں تو جمع ہے، تو پھر وہاں بھی تم ان کی مثل بنو من کل الوجوہ۔ یا مطلقاً یہ کہا کرو کہ ایک تقریر اس بارے میں کہ کل خنازیر سے ہے وہ، ما نحن الا کل خنازیر والکلاب والقرد، پھر قرآن میں آیا ہے۔ تو پھر یعنی جس جہاں پر جا کر عام مطلب کوئی لے سکتا ہو تو وہ لفظ پھر صرف بیان عقیدہ کے لیے استعمال کیا جائے گا، عمومی طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس واسطے عمومی طور پر لفظ بشر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں جس وقت کوئی سرکار کی بشریت کا منکر ہے، انکار کر رہا ہو تو اسے بتائیں گے کہ قرآن میں یہ موجود ہے اور اس لحاظ سے ہے اور اس کا انکار جائز نہیں ہے۔ اور مطلقاً یعنی جس سے یہ تأثر ابھر رہا ہو کہ وہ کوئی بڑی شخصیت نہیں، وہ تو ہم جیسے ہی ہیں معاذ اللہ، تو پھر جو ہے وہ کہنا جائز نہیں ہوگا۔